اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا يتنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ بقرہ کی آیات کا نور سمیٹنے کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے، اسی سلسلے میں ابھی آپ نے جو آیت مبارکہ سماعت فرمائی، جس میں رب تعالی فرماتا ہے کہ واتقوا اور ڈرو، یومن وہ دن، لا نہ، تجزی بدلہ ہوگا، نفسن کوئی شخص، ان سے، نفسن کسی شخص، شیئن کچھ، وا اور، لا نہ، یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا اور نہ، تنفعوہا اسے نفع دے گی، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ، ہم ان کی، ینصرون مدد کی جائے گی۔ اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، اور نہ ہی اس کو کوئی معاوضہ لے کر چھوڑیں، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روز محشر کیا صورتحال ہوگی۔ ضیاء القرآن میں مفسر فرماتے ہیں کہ دنیا میں مجرم کی رہائی کے جتنے طریقے ہیں، سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں نفی کر دی ہے کہ قیامت کے دن ان طریقوں سے کوئی طریقہ بھی کام نہیں آنے والا۔ اور معتزلہ نے اس آیت سے گناہگار مومن کے لیے شفاعت کا بھی انکار کیا ہے، جو کہ غلط ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمام مفسرین کا بھی اجماع ہے کہ نفس سے مراد کافر ہے، نہ کہ ہر نفس۔ اور یہ آیت مبارکہ کفار کے لیے بھی مخصوص، کیونکہ گناہگار مومن کے لیے بھی شفاعت پر کئی آیات اور احادیث سے دلالت کرتی ہیں اور موجود ہیں۔ آیات کا نزول اصل میں یہود کے اس غلط عقیدہ کے لیے ہوا ہے کہ جو سمجھتے تھے کہ ان کے اعمال اور عقائد کیسے ہی ہوں، ان کی نجات یقینی ہے۔ رب تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کے ان کا رد کر دیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الجنان میں مفسر لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے تذکرے کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انہوں نے آگے تذکرہ شروع کیا ہوا ہے نا، جو کہ یہودی ان کو بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور مکے کے مشرک بھی مانتے تھے۔ اور یہ تین قومیں تھیں جن سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے تھے، تو لہٰذا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے۔ اور یہود کے بارے میں دراصل اس طرح کی آیات پہلے بھی گزر چکی ہیں۔ یہود نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے جو بگڑے ہوئے بڑے گزر چکے ہیں وہ ہماری مدد کریں گے، تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل مایوس کر دیا ہے۔ یہ تدبر القرآن میں مفسر فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ اگر اسلام قبول نہ کیا، یہ کن کو سمجھایا گیا ہے؟ یہود کو سمجھایا گیا ہے کہ اگر اسلام قبول نہ کیا تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں ان کا لحاظ آپ لوگوں نے نہ کیا، تو ان کی قدر کرتے ہوئے مزید انعامات کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک نہ تھاما گیا، تو پھر انہیں آخرت میں کوئی بھی چیز نفع نہ دے سکے گی۔ عمدۃ البیان میں بھی مفسر یہ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کا دن ہے جس دن مسلمانوں کی شفاعت ہوگی، کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اور یہ یہود و نصارہ اور جو مشرکین مکہ ہیں ان پر
یہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھولی ہیں، ان کو بتایا ہے کہ آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آنا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے میرے سے شفاعت لینے کا یا آپ کو اس سے خلاصی ہو جائے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے اعمال جیسے بھی ہوں ہم اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے بڑے جو ہمارے سے پہلے چلے گئے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہماری شفاعت کریں گے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کے اس کا رد فرما دیا، اور ان کے سارے طریقے، سارے جو انہوں نے بیان کیے تھے، جھوٹ بولے تھے، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔